السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام، جس کے بانی حضور صوفی ملت حضرت صوفی غلام رسول قادری علیہ رحمت و رضوان جو ہے، شہر مالیگاؤں میں دینی سماجی فلاحی کام میں اول فہرست رہا کرتے تھے۔ انہی کے ماتحت انہی کی بنیاد ڈالی ہوئی یہ تنظیم شہر مالیگاؤں میں ایک الگ شناخت رکھتی ہے۔ شہر مالیگاؤں میں جب کہیں نمائندگی کی ضرورت پڑی، یہ تنظیم صف اول سامنے کھڑی آئی۔ گزشتہ روز پنجاب میں سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے آل انڈیا سنی جماعت الاسلام ریلیف کمیٹی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کو لے کر شہر مالیگاؤں میں ایک اعلان کیا گیا کہ پنجاب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آل انڈیا سنی جماعت الاسلام ریلیف کمیٹی کا قیام عمل میں آیا ہے۔ شہر مالیگاؤں میں اس تنظیم کی، اس کمیٹی کی سرپرستی کے لیے سب سے پہلے آگے آئے الحاج عبد المجید سیٹھ نوری بکھار والے صاحب، ایڈوکیٹ خلیل احمد اشرفی صاحب، اور یہ قافلہ شہر مالیگاؤں میں بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہماری پہلی کوشش رہی اور اللہ رب العزت نے بے انتہا اس میں کامیابی عطا کی۔ شہر مالیگاؤں میں مرکزی شاہراہوں پر پنڈال لگائے گئے، سینٹر لگائے گئے، اور شہر مالیگاؤں میں تمام مساجد میں ہم نے دعوت نامہ دیا کہ پنجاب سیلاب متاثرین کے لیے ہم جو ہے ریلیف جمع کر رہے ہیں۔ تمام ٹرسٹیان و امام صاحبان نے ہماری بات پہ لبیک کہتے ہوئے ہماری اس ریلیف کمیٹی کو جو ہے بھرپور تعاون کیا۔ یہ ہمارا پہلا موقع تھا جو ہم نے نقد و رقومات جمع کی، ساتھ ہی ساتھ ہمارے کو کچھ اناج آئے، کچھ کپڑے آئے، اس کو بھی ہم جو ہے نقد و رقومات میں تبدیل کر لیے، اور آل انڈیا سنی جماعت الاسلام ریلیف کمیٹی گزشتہ 2 ہفتوں میں جو ہے پنڈال اور مساجد سے جو رقم جمع کی، وہ رقم تھی 6,06,803 روپیہ، جو نقد و رقومات تھی۔ اس کو لے کر آل انڈیا سنی جماعت الاسلام کا وفد پنجاب پہنچا۔ پنجاب پہنچنے میں سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ عظیم یہ تھا کہ اس ریلیف کو مستحقین تک صحیح طریقے سے کیسے پہنچے۔ تو اس کے لیے ہماری مدد کے لیے الحاج عبد المجید سیٹھ نوری صاحب اور ہندوستان کے مایہ ناز خطیب آل رسول شہزادہ غوث الورا نبیر سید الشہداء حضرت سید امین القادری صاحب کے معرفت جو ہے سرہند شریف میں سرکار شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ وسیلہ بنا، اور وہاں کے صاحب سجادہ سید صادق رضا صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ہم نے وہاں پہ دورہ کیا۔ 1 اکتوبر کو یہ قافلہ پنجاب سرہند میں پہنچا، جہاں پہ صاحب سجادہ سید صادق رضا نقشبندی صاحب کی سرپرستی میں برادر صاحب سجادہ سید فواد میاں نقشبندی اور شہزادہ صاحب سجادہ سید ثاقب میاں نقشبندی صاحب کی نگرانی اور سربراہی میں ہم نے سرہند کے کئی علاقوں میں دورہ کیا، اور وہاں پہ ہم نے یہ جاننا چاہا کہ ہماری ریلیف کس طریقے سے مستحقین تک پہنچے۔ پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں وہاں پہ سیلاب آنے سے زیادہ تر نقصان فصلوں کا ہوا ہے۔ جو اناج بو کے رکھا گیا تھا، اگانے کے لیے جو سالوں سے تیاری کر رہے تھے، وہ سارے نقصانات اس سیلاب کے پانی میں ہوئے۔ پورے کھیتوں میں سیلاب کا پانی بھر گیا، روڈوں پر کم سے کم 15 فٹ، 18 فٹ، 5 فٹ، 7 فٹ اس طریقے سے پانی کی وہاں پہ کیفیت بتائی گئی۔ ہم جس وقت پہنچے وہاں پہ روڈ سے پانی اتر چکا تھا، مگر کھیت اور وہاں کے گھر، مویشی
सब कुछ जो है सैलाब की जद में आके तबाह बर्बाद हो चुके थे। वहाँ पर हमने जो है शहजादा कमालपुरी गांव, पिंड कोने वाला गांव, पिछिया गांव, रमदास गांव, धोबा गांव, जटा गांव, मछली वाला गांव, ज़िला अमृतसर और तहसील अजनाल में हमने रिलीफ तकसीम की। रिलीफ तकसीम करने का हमने जो मंसूबा बनाया, हमने सबसे पहले तो 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक हमने इन तमाम गांवों में विजिट की और हमने ये जानना चाहा कि हमारी रकम में हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो नुकसानात थे हमने उसकी बाकायदा लिस्ट बनाई और हमने जो है नकदी लिफाफा 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 3,000 रुपया, ये 3 किस्मों का लिफाफा हमने वहाँ पे तकसीम किया। ऐसे लोगों को दिया जिनकी फसलें खराब हो गई थी, जिनके घर पानी में तबाह बर्बाद हो गए थे, जिनके मवेशी जो है बह गए थे। वहाँ पर इस गांव में हमारी मदद करने वाली जो फाउंडेशन थी, सिख मुस्लिम साझा फाउंडेशन, ये फाउंडेशन मुस्लिम और सिख लोगों को मिलाकर एक फाउंडेशन वहाँ पे अव्वल दिन से काम कर रही है और रियलिटी में ये काम इतना बेहतरीन कर रही है कि वहाँ पे मेडिकल कैंप हो गए, खाने के इंतज़ामात हो गए। तो हमने उन्हीं की मदद से डॉक्टर नसीर अहमद साहब की सरपरस्ती में हमें एक नुमाइंदा मिला जिनका नाम मोहम्मद उस्मान भाई था और उन्होंने जो है इस गांव में हमारी घर घर ले जाके मदद की और मुस्तहिकीन तक पहुंचने के लिए हमारे रास्ते हमवार किए। हम इन साहिबान का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन लोगों ने हमें मुस्तहिकीन तक पहुंचाने के लिए सही रोल अदा किया। बिलखुसूस राब्ता कार के तौर पे हुजूर सैयद साहब किबला हाजी अब्दुल मजीद बक्कार वाले साहब और पंजाब की सरजमीन पर सैयद सादिक रज़ा साहब, सैयद फवाद मियाँ साहब और सैयद साकिब साहब, इन तमाम हजरात का खुसूसी तौर पर शहर मालेगांव में हमारी पहली कोशिश को जो है भरोसामंद हौसले के साथ जिन लोगों ने साथ दिया, उन तमाम हजरात का हम खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आम तौर से कोई रिलीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ करती, हमारी ये पहली कोशिश रही और इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने नकद रुकुमात से हमें नवाजा। तो इसलिए हम जो है ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जिस हौसलों के साथ शहर मालेगांव ने हम पर भरोसा किया, तो उन्हीं को उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और इस कोशिश में हमारी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले रमज़ानपुरा इलाके के नौजवानान हैं, बिलखुसूस साहिद सेठ रेशम वाला साहब, मौलाना इम्तियाज़ कदीरी साहब, मुन्ना उस्ताद साहब और आगरा रोड पर जो है जो हमारे लिए बहुत कोशिश की है वो हाशिम रज़ा साहब मछली बाज़ार, उनका पूरा ग्रुप जो है हमारे लिए बहुत कोशिश की है। और सिराज भाई ग्रुप जो है रमज़ानपुरे में, उन्होंने भी बहुत कोशिश की है। दरगाह मासूम शाह कुट्टी में जो है सूफ़ी जमील कादरी टेलर साहब, सूफ़ी बिलाल अहमद साबरी साहब, हाफिज़ जाकिर साहब, हाफिज़ यासीन साहब, इन लोगों ने बेइंतहा मेहनत की है और मसाजिद तक पहुंचने में, दावतनामा देने में, वहाँ से रकम वसूल करने में हाफिज़ इरफान रज़ा साहब, महमूद मामा मिलादी साहब और सैलानी चौक में रेडीमेड ग्रुप के तमाम जिम्मेदारान, सलीम बाबा, फारूक भाई और मुमताज़ चौक में शेख हमीद ग्रुप, और इस पंडाल पर सबसे अहम रोल अदा किया अनाउंसर हजरात ने, उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुसूसन मालदा में अख्तर मिंबर साहब और ये सारे नौजवानान शहीद अब्दुल हमीद रोड फारूक भाई साहब, इन्होंने भी हमारी बहुत मेहनत मदद की है। और साथ ही साथ जो है शिकारी चौक में जो है अब्दुल वाहिद साहब और जमील भाई और उनके मामा जो बैठे हुए ये अलियार सेठ साहब, इन्होंने भी बहुत सारी मदद की है। और जिन लोगों ने पंडाल की शक्लों में, मसाजिद की शक्लों में, ट्रस्टियान की शक्लों में जो है ये तमाम हजरात जो है हमारी मदद की है, इन तमाम हजरात का शुक्रिया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने जो नकद रुकुमात जमा की थी, हमने हमारे हाथों से वहाँ पे तकसीम की है। और वहाँ पे जाके ये वक्त गुज़िश्ता दिनों जो है 6 दिन वहाँ पे क़याम पजीर रहा। और तमाम हजरात का, जिन लोगों ने
ہمیں جس طریقے سے مدد کی، چاہے دعاؤں کے ذریعے، نقد و رقومات کے ذریعے، اناج کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، ان تمام حضرات کا ہم دل کی گہرائیوں سے آل انڈیا سنی جماعت الاسلام درگاہ حضرت معصوم شاہ کٹی کی جانب سے بے انتہا شکر گزار ہے، اور جن لوگوں نے پردے کے پیچھے کام کیا ہے ان لوگوں کے بھی ہم بے انتہا شکر گزار ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے بیڑا اٹھایا ہے وہ بیڑا ہمارا جو ہے ہماری نسلوں میں منتقل کرے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک حیات رہے یہ ریلیف کمیٹی کو زندہ و جاوید رکھے۔ جب ہم پنجاب کی سرزمین پر تھے، ایک رپورٹ ہمیں جو ہے دل کو چھو لینے کی آئی کہ ایک 1.5 سال کی بچی جو ہے بخار میں ڈائریا بخار میں جو تپ رہی تھی، اس بچی کو پولیو ڈوز پلایا گیا، اور آج وہ گزشتہ 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے جو ہے وہ کوما میں ہے۔ صرف وہ کمشنر نے اسے 10,000 روپے کی مدد کی ہے، وہ بھی اپنی جیب سے۔ آج تک کارپوریشن کا ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ لڑکی مالیگاؤں کے 2 ہاسپٹل میں رہی، 2 ہاسپٹل کے بعد جو ہے وہ لڑکی کو جواب دے دیا گیا۔ آج وہ بامبے کے بڑے ہاسپٹل میں جو ہے زیر علاج ہے، جس کا تقریباً خرچ 13 سے 15,000 روپیہ ڈیلی آ رہا ہے، مگر کارپوریشن یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس پہ کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے۔ ہم نے جب یہ منصوبہ بندی جو ہے شہر مالیگاؤں میں رکھی تو الحمدللہ مخیران نے ہم پہ بھروسہ کیا اور ہمارے آگے کے لائے عمل کو جاننا چاہا، تو ہم نے سب سے پہلے یہ چاہا کہ یار یہ ریلیف کمیٹی کو آگے زندہ رکھنے کے لیے، تاکہ اگر شہر مالیگاؤں میں کوئی قدرتی آفات آتی ہے یا ہندوستان کے کوئی بھی علاقے میں آتی ہے، یہ ریلیف کمیٹی ہمیشہ کام کریں گی۔ تو کچھ مخیران نے ہم سے کہا کہ ہم جو ہے اس ریلیف کمیٹی کو کچھ نقد رقومات دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ بچی تک پہنچائے جائے، تو ہماری ریلیف کمیٹی کی جانب سے اس بچی کو نقد رقومات کا لفافہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہماری ریلیف کمیٹی کی جانب سے جو کچھ ہوگا ہم اس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے کو ابھی اس پریس کانفرنس سے پہلے جو ہے جمیل بھائی کے ماما علیارے صاحب جو ہے موجود ہے، انہوں نے بھی تعاون کے لیے ہمیں دلاسا دیا ہے، اور ہم خصوصاً کارپوریشن کے کمشنر سے، پرشاسک سے گزارش کرتے ہیں کہ اس طرف توجہ دے اور اس بچی کا پورے علاج کا خرچ اٹھائے، اور کم سے کم اس بچی کو ابھی فوری طور پہ 10 لاکھ روپے کی امداد دینا چاہیے۔ اور اس تعلق سے ہم جو ہے ریلیف کمیٹی کی طرف سے میمورنڈم کی شکل میں کمشنر تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ آل انڈیا سنی جماعت الاسلام ریلیف کمیٹی کی جانب سے تمام الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا ہم بالخصوص شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہماری باتوں کو پنجاب میں رہتے ہوئے جن لوگوں نے اخبار میں اپنی نیوز کی شکلوں میں اور الیکٹرانک میڈیا نے اپنی ویڈیو کی شکلوں میں ہمیں جگہ دی ہے، ان تمام حضرات کا ہم خصوصی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس ریلیف کمیٹی کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کا پیسہ جو لوگوں نے دیا تھا وہ صحیح ہاتھوں سے نکل کر صحیح ہاتھوں تک پہنچ گیا؟ یہ دیکھو، ایک بات ایسی ہے کہ ریلیف کمیٹی شہر مالیگاؤں میں بہت ساری ہے، کون کیا کرتا ہے اس پہ ہمیں کوئی بولنا نہیں۔ ہماری ریلیف کمیٹی نے کیا کیا ہم اسے عوام کے پیش رکھنا چاہتے تھے، اور اس میں ہم حد تک کامیاب اس لیے ہوئے کہ جس جمعہ جتنا چندہ آیا، ہم نے اخباروں کے ذریعے فلاں مسجد سے اتنا چندہ آیا، فلاں پنڈال سے اتنا چندہ آیا، اور ہم نے پوری تفصیل دے کے بھی گئے تھے، اور آنے کے بعد بھی ہم نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس لیے بتانا چاہا کہ شہر مالیگاؤں نے جس طریقے سے ہمارے اوپر پہلی مرتبہ اتنی حوصلہ مند، بھروسے مند امید جتائی، ہم اس کو پورا کرنے کے لیے پریس کانفرنس بلائے۔